بدترین سیاسی انتقام تو دیکھا ہی نا فواد جب گاڑی سے اتر کے بھاگا میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ وقت کسی پہ نہ لے کے آئے, ہم بڑے کمزور لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ یہ وقت کسی پہ نہ لے کے آئے جو فواد چودھری پہ آیا جس طرح وہ گاڑی سے بھاگا ہے. میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے دیکھ کے وہ امیجز کہ اتنی بڑی بڑی بڑکیں مار دی اور اس کے بعد حالات یہ ہے بزدلی سے بھاگ دینا. نصرت جاوید صاحب نے ٹھیک کہا ہے کہ یہ میں جان دی جگے نے مر جانا ہے. وہ ہے نا کہ میں ایک دی تھا دو جم دی کہ میرا بہادر بیٹا مرا تو میں مجھے پتا تھا اس نے مر جانا تو میں دو پیدا کرتی. تو ان کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ ان کے بارے میں تو یہ کہا جانا چاہیے تھا کہ مجھے پتا ہوں جگے نے نس جانا ہے تو میں نہ جم دی. مطلب آپ اندازہ کریں یہ آپ کے حالات ہیں, یہ معاملات ہیں. اور میں جو اس آڈیو کے اندر کہا جا رہا ہے نا کہ ملک کی تاریخ کی بدترین سیاسی انتقام ہے, سیاسی انتقام جوڈیشل مرڈر تھا ذوالفقار علی بھٹو کا, اٹک قلعہ تھا میاں نواز شریف جہاں بند تھے, لاہور قلعہ تھا جہاں پہ کوڑے مارے جاتے تھے. یہ تاریخ ہے, جلا وطنیاں تھی, جیلیں تھی, تیارہ سازش کیس تھا. آپ نے تو دیکھا ہی کچھ نہیں ہے. آپ کو تبھی انگلی لگی ہے تو آپ کی اف نکل جاتی ہے یا اوئی نکل جاتی ہے. 24 گھنٹے آپ جیل میں نہیں گزار سکتے اور بدترین سیاسی انتقام کہہ رہے ہیں. جنہوں نے بھگتا ہے آج وہ بہادری سے کھڑے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے, اس کے حبیب کے صدقے. نہ مذہب کو استعمال کیا ہے نہ روئے دھوئے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ وہاں باہر امریکہ میں فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ میری مدد کرو, مجھے بچاؤ, میرے پہ ظلم کیا جا رہا ہے. پاکستان کی دفاعی تنصیبات پہ حملہ کر کے باہر سے مدد مانگنا میں آپ کو کہوں گا ایبسولوٹلی ناٹ. اور میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب آپ نے کہا تھا نا گھبرانا نہیں ہے. میں پوری قوم کے سامنے کہتا ہوں اب خان صاحب آپ کی باری ہے, آپ نے اب گھبرانا نہیں ہے, بالکل نہیں گھبرانا. اور گھبرا کے یہ بار بار فونیں اور زوم میٹنگ نہیں کرنی. آپ کی باری آئی ہے, آپ نے بڑے ظلم کیے ہیں اور یہ کسی صورت برداشت نہیں ہے. جتنے لوگ ملوث ہیں قرار واقعی سزا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دی جائے گی. کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی. جو کوئی بے گناہ جیل نہیں جائے گا اور کوئی گنہگار جیل سے باہر نہیں رہے گا. یہ بڑی کلیئر سٹیٹڈ پالیسی ہے. میں اتنی بات ہی کرنا چاہتا ہوں. ملک احمد خان صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. جی بہت بہت شکریہ. میں آپ تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے انتظار بھی کیا. ابھی جو عطا صاحب بات کر رہے تھے ایکچولی اس کے دو پہلو ہیں ساری بات کے. ایک تو اس کا یہ پہلو ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے اور اسی تناظر میں آج جو آڈیو لیک ہے وہ بھی ایک باعث تشویش بات ہے. یعنی پہلے آپ ریاست کے ان اداروں کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں جس میں چاہے فوجی تنصیبات ہیں, جس میں چاہے پولیس کی پراپرٹی ہے, جس میں چاہے عسکری بینک ہیں, جس میں چاہے سویلین املاک ہیں, جس میں چاہے شہداء کی یادگاریں ہیں, جس میں چاہے وہ مونومنٹل ہسٹری کے ہمارے وہ جو ہمارا پرائیڈ تھا وہ ہے. اس کو آپ پہلے جلا کر بھسم کرتے ہیں, آرسن کرتے ہیں, گھروں کو رینسیک کرتے ہیں اور بعد ازاں اس کے اندر جو لوگ شامل اور ملوث ہیں ان کے خلاف جب قانون حرکت میں آتا ہے تو آپ باہر کے ممالک میں آپ نے یونائٹڈ اسٹیٹس کی کانگریس وومن کو فون کیا اور ان سے فون کر کے آپ نے 3 باتیں کی کوٹ ان کوٹ. ایک بات آپ نے یہ کی کہ پاکستان میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک بڑی جمہوری پارٹی کے کارکنان کو گرفتار کیا جا رہا ہے, تو ریسٹ ایشور جمہوری رویے رکھنے والے لوگوں کو قطعی طور پہ گرفتار نہیں کیا جا رہا. آپ کی جماعت بلا شبہ ایک سیاسی حیثیت رکھتی تھی اور اس کی جو سیاسی لیڈرشپ تھی جن کا ان مقدمات میں کوئی انوالومنٹ نہیں ہے, آپ کے کچھ 150-200 MNAs تھے جو جن کا تعلق نہیں تھا وہ گرفتار نہیں ہوئے, لیکن جن کا ڈائریکٹلی تعلق تھا یا کسی نہ کسی حوالے سے ان کے خلاف کوئی ایویڈنس آ رہی تھی تو ان لوگوں کو تو ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہونی تھی. اگر میاں محمود الرشید اس پروسیشن کو لیڈ کر رہے ہیں, اگر یاسمین راشد انسٹیگیٹ کر رہی ہیں, پرووک کر رہی ہیں, آپ کے باقی لوگوں کی سوشل میڈیا پہ ڈیٹیلز موجود ہیں, جو لوگ آپ کے ہاؤس اریسٹ میں رکھے گئے یا جن کے اوپر مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے مقدمے کیے گئے, وہ سارے کے سارے وہ تھے جن کی کوئی نہ کوئی انوالومنٹ ان واقعات کے ساتھ تھی.
اب آپ کو ایک ریلیف کورٹس میں سے ملنے لگا، اور فرینکلی اسپیکنگ یہاں پہ لاہور ہائی کورٹ میں یہ جو بھٹی کورٹ ہے، اس بھٹی کورٹ نے بے شمار ریلیف دیا ہے، جیسے جسٹس گرال کا پرویز الہی صاحب کے مقدمات میں، آپ کے اپنے مقدمات میں جس میں فورن فنڈنگ تھی، توشہ خانے تھا، آپ نے فورم شاپنگ کی، آپ نے اپنے مقدمات کو ایک مخصوص مائنڈ سیٹ کے ججز کے پاس لگوایا، اور یہ بدقسمتی ہے کہ آج ہماری عدلیہ کے اندر یہ تقسیم اس طرح سے سرایت کر گئی کہ انہوں نے اپنی سائڈز لینی شروع کر دی، اور ایسے مقدمے جن کے کوجنٹ ریزنز تھے، جن کی بڑی دلیل موجود تھی کہ ان کے اوپر یہ مقدمات قائم ہونے چاہیے، ان میں بھی آپ کو بلینکٹ ریلیف ملے ہیں، جو کہ باعث تشویش ہے۔ اب آپ کی اس صورتحال جو آپ نے بیان کی اپنی اس ٹیلی فونک کانورسیشن میں ود امریکن کانگریس وومن، اس میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی مدد کو امریکہ کے اندر لابی کی جائے، اور وہ خاتون جو کانگریس وومن ہے وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں، وہ خطوط لکھیں، وہ باقی لوگوں کو اس سلسلے میں آن بورڈ لیں، اور آن بورڈ لینے کے بعد وہ امریکن گورنمنٹ کے ذریعے پاکستان کے ساتھ کوئی مراسلہ کریں یا کوئی بات کریں۔ تو میں صرف آپ کو تھوڑی پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں، جسٹ اسی کانٹیکسٹ میں رکھتے ہوئے۔ دیکھیں، جب یہ سائفر کی کہانی آئی تو وہ لوگ جو جانتے ہیں کہ سائفر کیا ہوتا ہے، انہوں نے بڑا شور مچایا تھا کہ یہ بالکل غلط بات کر رہے ہیں۔ سائفر ایک نارمل ڈپلومیٹک ہماری نارم ہے، پریکٹس ہے، اور جس میں کوئی نہ کوئی ڈپلومیٹس اپنی پیغام رسانی سائفرز کے ذریعے تھوک کے حساب سے ہماری مختلف ایمبیسیاں وہ پیغام رسانی کرتی رہتی ہیں، لیکن اس کو فیبریکیٹ کیا۔ بعد میں وہ انڈیا بھی کھلا کہ ان کے سیکرٹری اعظم خان، پرویز خٹک، شاہ محمود قریشی اور 2-3 اور اصحاب اس میٹنگ میں شامل تھے، جس میں انہوں نے کہا کہ آپ فیبریکیٹ کر دیں اور منٹس میں یہ تحریر کر دیں کہ سائفر کا مطلب یہ ہے، جہاں پر ہمارے وزارت خارجہ کے جو اسلم صاحب تھے سیکرٹری خارجہ، انہوں نے کہا کہ دس سائفر ڈز ناٹ مین دیٹ پرائم منسٹر جو آپ کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا چھوڑو یہ بات نہیں کرتے، اس میں تم لکھ دو کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈونلڈ لو نے یہ کہا اور ہمارے لوگوں کو تھریٹ کیا کہ وہاں پر عدم اعتماد آئی ہوئی ہے اور ہم تمہاری حکومت گرا دیں گے، اور اس کے نتیجے میں آپ یہ نتیجہ اخذ کر لیں کہ یہ حکومت کو گرانے کی سازش تھی۔ جب آپ کا وہ فراڈ کھلا جو سائفر پہ آپ نے پلے کیا تھا، تو اس کے بعد پھر آپ نے کسی جگہ پر سائفر کا ذکر نہ کیا، آپ نے پبلکلی ڈیناؤنس کی اپنی پوزیشن، پبلکلی آپ نے امریکی سازش کا جو بیانیہ گھڑا تھا اس کو آپ نے ڈیناؤنس کیا، آپ نے جو حقیقی غلامی اور حقیقی آزادی کی جو کیمپین تھی، پہلے آپ کا مدعا یہ تھا کہ میں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کے امریکہ کی غلامی سے پاکستان کو میں نے بری الزما کرایا ہے۔ اس وقت وہ لوگ جو بائی لیٹرل ریلیشن شپ کو سمجھتے تھے، جو فورن کے معاملات کو سمجھتے تھے، ڈپلومیٹک معاملات کو سمجھتے تھے، انہوں نے کہا، یہ بڑے زور سے کہا، کئی آرٹیکلز لکھے گئے، کئی پبلک اوپینین میکرز نے اس پہ اپنی رائے قائم کی کہ عمران ایکچولی پاکستان کی ریاست اور سفارت کا برا کر رہے ہیں اور یہ زیادتی کر رہے ہیں اور یہ بالکل غلط بات کر رہے ہیں۔ آپ اس کو لے کر کیمپین کو، وہ ہمیں یاد ہے اچھی طرح، جب آپ نے جیسے بھی عطا صاحب بتا رہے تھے، جیب سے وہ خط نکالا، اس کو لہرایا اور اس کے اوپر آپ نے پوری ایک عمارت کھڑی کی اس خط پہ، اور اس کو آپ نے حقیقی آزادی اور غلامی سے آزادی کا ایک تصور پیش کیا۔